from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. السلام علیکم خواتین و حضرات. میں پاکستان کے بدترین حالات میں بھی یہ بات کیوں سوچتا ہوں کہ جس طرح پاکستان کی زمین بہترین اناج اگاتی ہے، اسی طرح اس زمین پر بہترین دماغ پیدا ہوتے ہیں. We are the one who can make this world a better place. یہ سوچ میرے ذہن میں کیوں رہتی ہے؟ پھر میں نے اپنے آپ کو ڈائگنوز کیا تو شاید یہ وہ 70s میں یہاں ایک سانگ تھا لائنل رچی اور اسٹیوی ونڈر کا، وہ پوری دنیا سے متعلق تھا، وی آر دا ون وی آر دا چلڈرن. اس وقت بھی جب میں وہ گانا سنتا تھا تو اس کو پاکستان اس میں کنورٹ کرتا تھا کہ وی آر دا ون. یہ فیلنگ ہے میرے اندر کہ وی آر دا ون ہو کین میک اے بیٹر پلیس. اچھا، شاید یہ اس کی بازگشت ہو اس گانے کی. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ میرے روح میں ہے اور شروع سے ہے اور اب تک ہے اور شاید ہمیشہ رہے، اور وقت اس کو سچا بھی ثابت کر دے. ہمارے ایک کزن ہیں ڈاکٹر ظہیر صاحب، انہوں نے ایک پوسٹنگ لگائی ابھی، اور جب سے میں نے وہ پوسٹنگ دیکھی ہے، میں 5-6 دفعہ وہ پوسٹنگ دیکھ چکا ہوں، پڑھ چکا ہوں، اور ایک ہی پل میں صدیوں کا سفر طے کر لیتا ہوں کہ ہم کیا تھے، ہم کیا ہیں، اور ہم کیا ہو جائیں گے. 2050 میں اس دنیا میں ہماری تعداد دوگنی ہونے جا رہی ہے، اور ہمارا ایجوکیشن ریشو اتنا کمزور اور کم ہے کہ میں یہ سوچ کے ڈر جاتا ہوں کہ پہلے انہوں نے ہمیں زنجیریں باندھ کے غلام بنایا تھا، اب ذہنی طور سے یہ غلام بنا کے کس کس طرح کے ظلم کریں گے. میں اور آپ تو نہیں ہوں گے اس وقت، لیکن آنے والی نسل کیا بھگتے گی، یہ سوچ کے ذرا میں ڈرتا ہوں. یہ تصویر میں آپ کو دکھاتا ہوں، اس تصویر کو ذرا غور سے دیکھیے، پہچاننے کی کوشش کیجیے یہ کہاں کی تصویر ہے. یہ پاکستان میں جہلم کے قریب پنڈ داد خان کی تصویر ہے، اور یہ جو بلڈنگ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ کھنڈر نما بلڈنگ، یہ دنیا کے عظیم سائنٹسٹ مفکر ابو ریحان البیرونی کی سائنسی تجربہ گاہ ہے، اس کی سائنسی لیب ہے. اس عظیم سائنٹسٹ نے پہلی دفعہ دنیا کا ریڈیس یعنی اس کا قطر معلوم کیا تھا، جو اس نے بتایا تھا 3928 میل ہے، اور آج ناسا نے سارے سائنٹیفک آلات ہونے کے بعد پھر بتایا کہ اس کا ریڈیس 3958 ہے، یعنی تقریباً کوئی 30 میل کا فرق ہے. میں ٹائم بچانے کے لیے یہاں پہ البیرونی کی ہسٹری آپ کے سامنے بیان نہیں کروں گا، اپنی نالج بکھانے کے لیے وہ نیٹ پہ موجود ہے، وہ آپ جا کے خود پڑھ لیجئے. میں اپنا وقت اوورسیز پاکستانیوں اور حکومت پاکستان کی طرف توجہ دلانے پر خرچ کروں گا کہ اس عمارت کی مرمت کر کے یہاں یونیورسٹی بنائی جائے، البیرونی یونیورسٹی آف جہلم. یہ وہ عظیم سائنٹسٹ ہے کہ جس نے 250 سے زیادہ کتابیں لکھی، اور یہ محمود غزنوی کے ساتھ یہاں پہ چلا آیا تھا. محمود غزنوی شروع میں ان کے بڑے دشمن تھے، ناقد تھے، پھر بعد میں ان کے دوست ہو گئے تھے. اس کے 2 واقعات ہیں، وہ چلیے. ایک واقعہ کہ محمود غزنوی نے کہا تمہیں نیمرولوجی بھی آتی ہے، ستاروں کے علوم بھی تم جانتے ہو، اچھا یہ بتاؤ کہ آج میں محل کے کس دروازے سے باہر نکلوں گا. بہت سارے دروازے تھے، انہوں نے ایکوریٹ بتایا. پھر وہ حیران ہو گیا. پھر اس نے کہا اچھا بتاؤ تمہاری موت کب آئے گی؟ تو اس نے کہا میری موت تقریباً شاید 20 سال کے بعد ہوگی. تو اس نے اپنے لوگوں کو حکم دیا کہ جلدی سے ان کو اٹھاؤ اور اوپر سے جا کے وہ جو کھڈا ہے اس میں پھینک دو. تو ایسا ہی کیا گیا، ان کو اوپر لے جا کے نیچے پھینک دیا گیا، اور وہ وہاں سے زندہ سلامت آئے. تو اس کے بعد سے وہ حیران رہ گیا کہ ان کی کیلکولیشن اتنی ایکوریٹ ہوتی ہے. ان کے دوست بن گئے. اچھا یہ بڑی خوبصورت باتیں ہیں، یہ کسی اور وقت بھی ہو سکتی ہیں. میں اوورسیز پاکستانی سے آج مخاطب ہوں، اور حکومت پاکستان سے میں اپنے اوورسیز پاکستانیوں پہ بڑا ناز کرتا ہوں. کیوں؟ وہ سنسیئر ہیں پاکستان کے ساتھ.
میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ انویسٹ کیجئے آج جہلم میں جا کر، پنداد خان میں جائیے، انویسٹ کیجئے، یہاں یونیورسٹی بنائیے، یہاں پہ جو ہے وہ سائنسی تجربہ گاہ بنائیے، اور جو بچے یہ جاتے ہیں ریسرچ کے سلسلے میں جاتے ہیں نا ریسرچ کرنے اور پاکستان دیکھنے، تو ان کو نتھیا گلی گھمانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی جگہ بھی بتائیے ہمارے پاس کتنی عظیم چیزیں ہیں، کبھی غور سے ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ اس وقت ہمارے پاس تقریباً 1000 سے زائد ملینئرز ہیں پاکستانی اوورسیز، more than 1000 پاکستانیز ریزائڈنگ اراؤنڈ the world ملینئر ہیں، اور کچھ بلینئرز بھی ہیں۔ 2 بلینئر سے تو میں جانتا ہوں کہ جو میں ٹی وی شو کرتا تھا ٹی وی 1 پہ، تو اتفاق سے ان سے بات ہوئی اور جانا میں نے کہ کتنے لوگ ہیں اور دل رکھتے ہیں۔ میں یہاں پہ فنڈ ریزنگ کی بہت ساری میں نے فنڈ ریزنگ کی ہے مختلف آرگنائزیشنز کا، اور جو میں نے جذبہ ان میں دیکھا ہے، ایک وقت میں $1 ملین دینے والے لوگ ہیں، $500,000 دینے والے لوگ ہیں، بغیر کسی انٹرسٹ کے، کوئی ذاتی انٹرسٹ نہیں۔ تو یہ لوگ یہ کام اوورسیز پاکستانی کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب آئیے اس بات کا ذرا جائزہ لیجئے کہ کرنٹ سچویشن پاکستان میں کیا ہے۔ دیکھیے، ہاں میں مانتا ہوں کہ آپ نے تصویر کا یہ رخ دیکھا ہوا ہے کہ پاکستان میں دور دور لائبریری نہیں ملے گی، لیکن ہر 10 میل کے بعد ایک آستانہ مل جائے گا جہاں پہ تعویذ کے ذریعے امتحان پاس کروایا جا رہا ہے، یا بیماری سے نجات دلائی جا رہی ہے، مردانہ کمزوری کا علاج کیا جا رہا ہے، اور جو ہے محبوب آپ کے قدموں پہ ہے۔ تو ایک دوست ایک دن مجھ سے پوچھنے لگے، فائر صاحب یہ کیوں نہیں لکھتے کہ بیگم آپ کے قدموں پہ؟ تو میں نے کہا بیگم کو تو ان کا باپ بھی قدموں پہ نہیں لا سکتا، بیگم جس کی روٹی جب وہ ہوا، بیگم قدموں میں نہیں آ سکتی، تو یہ وہاں نہیں لکھتے ہیں کبھی بھی۔ خیر یہ مذاق کی بات ہے، اس کو چھوڑیے، حقائق پہ آئیے۔ دیکھیے، پہلا سوال اپنے آپ سے پوچھیے کہ کیا ہمارے وہاں تعلیم اور سائنس ریسرچ یہ پریورٹی لسٹ پر ہیں؟ نہیں ہے۔ کوشچن نمبر 2، کیا ہمارے پاس تعلیم اور ریسرچ کا بنیادی اسٹرکچر موجود ہے؟ موجود ہے۔ کیوں؟ کیا ثبوت ہے کیسے موجود ہے؟ کیونکہ پاکستان میں آج بھی ہر یونیورسٹی کے اندر جو ہے ہر قسم کا ڈیٹا جو ہے وہ جمع کیا جا رہا ہے، اور ڈیٹا بڑا بنیادی چیز ہے ریسرچ میں اور آگے بڑھنے کے لیے۔ اچھا، اس کے بعد یہ سوچئے کہ سائنس میں ہماری پریورٹی کیوں نہیں ہے، اور اس بات کا کیا ثبوت ہے جب میں کہتا ہوں کہ نہیں یہ پریورٹی ابھی تک نہیں ہے۔ دیکھیے، ایک بات کا سچائی سے جائزہ لیجئے، آج سائنس کی وزارت ہم نے ایک وکیل کو، چرب زبان وکیل کو دے دی ہے سزا کے طور پہ، جو اس کی فیلڈ نہیں ہے۔ ایک وکیل اور ایک سائنس کی سوچ رکھنے والا انسان، ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کا سربراہ کوئی سائنٹسٹ ہو، لیکن جو سائنس اور ٹیکنالوجی کی سمجھتا ہو وہ تو ہو، وہ ایک وکیل ہے، وہ چرب زبان انسان، وہ کیا جانے اس بات کو۔ تو یہاں سے پریورٹی پتہ چلتی ہے کہ اس گورنمنٹ میں بھی ابھی تک سائنس کے سلسلے میں جو ہے نا، دیکھ لیجئے آپ، مجھے افسوس ہے یہ بات، اس بات کا دکھ ہے عمران خان صاحب کی طرف سے، شاید وہ اتنے زیادہ مسائل میں ضغط گھرے ہوئے ہیں کہ یہ پریورٹی بیک برنر پہ چلی گئی۔ اس کو انشاءاللہ اللہ کرے کہ وہ جلدی سامنے لے آئیں۔ اچھا، اس بات پہ ایک دم سے مجھے یاد آ گیا کہ یہ دیکھیے سائنس کا وزیر ایک اس کو بنا دیا وکیل کو، کہ پاکستان میں یہ صورتحال شروع سے رہی۔ پاکستان کے یہ جو پاکستان ایٹامک انرجی کی جو کمیشن ہے، اس کے ایک شروع کے بانی جناب IH عثمانی صاحب کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ IH عثمانی صاحب نے ماسٹر فزکس میں کیا علی گڑھ یونیورسٹی سے، پھر انگلینڈ سے جا کے انہوں نے فزکس میں PhD کیا، اور ان کی وجہ شہرت جو ہے وہ ایٹامک ہتھیار بنانے کی تھی۔ اچھا، وہ جب پاکستان میں آئے تو ان کے ساتھ کیا کیا؟ ان کو امپورٹ ایکسپورٹ کا سربراہ بنا دیا۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ، جیسے آج ہم نے ایک وکیل کو سائنس کا بنایا،
IH عثمانی PhD ان فزکس، اس کو امپورٹ ایکسپورٹ کا وہ بنا دیا۔ پھر ایک دن بھٹو صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے تفصیل سے بتایا کہ ان کے کریڈینشیل کیا ہیں، وہ کیا پڑھ کے آئے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو خدا بھلا کرے مرحوم کا، بھٹو ان کو ایوب خان کے پاس گئے، ایوب خان سے بولے میرے پاس ایک ہیرا ہے آپ کے لیے جو بالکل سب کچھ بدل سکتا ہے، ملک کی قسمت بدل سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کون ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ آدمی جس کو امپورٹ ایکسپورٹ پہ لگا رکھا ہے، تمہیں پتہ ہے یہ فزکس کا PhD اور اس کی وجہ شہرت یہی کام ہے۔ تو ایوب خان نے کہا بلائیے۔ جب ان کو بلایا تو ان کو پھر یہ اس میں جو کمیشن بنایا تھا اس میں لگایا۔ پھر 1960 میں غالباً ان کو اس کا چیئرمین بنا دیا گیا، PAC کہتے تھے اس کو، پاکستان ایٹامک انرجی کو۔ اچھا، پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے 50 اسٹوڈنٹس کو جنہوں نے MSc میں فرسٹ پوزیشن لی تھی، پنجاب یونیورسٹی سے، کراچی یونیورسٹی سے، سارے یونیورسٹی سے 50 لڑکے جمع کیے اور ایوب خان سے کہا کہ ان کو باہر بھیج دیجئے PhD کرنے کے لیے۔ اب ہمارے یہاں طرح طرح کے لوگ ہیں، طرح طرح کے دماغ ہیں۔ کسی نے جا کے ایوب خان سے کہہ دیا صاحب یہ تو واپس نہیں آئیں گے، وہاں جابز مل جاتی ہیں۔ تو انہوں نے بلایا اور ان سے کچھ ذرا سخت کہا عثمانی صاحب سے۔ عثمانی صاحب بھی بہت بلنٹ آدمی تھے، لیکن انہوں نے اس وقت ان کی بات سہ لی اور انہوں نے پیار سے سمجھا دیا ایوب خان کو کہ خان صاحب اگر آپ کی بات درست ہے کہ جاب ملتی ہے وہاں رہ جاتے ہیں، لیکن اگر 1% لوگ بھی واپس آ گئے تو ملک کی قسمت بدل جائے گی۔ ایوب خان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، انہوں نے بھیج دیا۔ پھر اس کے بعد عثمانی صاحب نے 400 سائنٹسٹ کا ایک پورا ایک دستہ اور ریسرچ کے وہ چیزیں تیار کی۔ انہوں نے بے پناہ کام کیا۔ یہ جو فیصل آباد، لاہور، کراچی میں جو ایٹامک ریئیکٹرز بنے ہیں یہ بھی انہی کے اس سے بنے تھے۔ بڑا انہوں نے کام کیا۔ اینڈ پہ ان کی وہ جب کراچی میں کینپ کا افتتاح ہو رہا تھا غالباً، تو وہ بڑے پاکستان کے کچھ ایسے علاقائی، کیونکہ وہاں پہ وڈیرا ازم تھا نا، علاقائی لسانی عصبیت کے ایسے ایسے قصے ہیں کہ وہ میں اکثر جانتا ہوں، لیکن میں ان کو اس لیے نہیں بتاتا ہوں کہ یار اس کے بتانے سے اب جو ہے نا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال ان کو جو اس کا سربراہ تھا بنانے والا، وہ کینپ کا افتتاح ہو رہا تھا تو عثمانی صاحب کو نہیں بلایا گیا۔ اس کے بعد سے وہ ناراض ہو گئے۔ پھر اس کے بعد بھی انہوں نے کام کیا لیکن وہ جذبہ نہیں تھا۔ پھر انہوں نے آخری دنوں میں کیا نام تھا، نیسٹ، آغا حسن عابدی، وہ جو بینکر تھے، ان کے ساتھ بینک میں ایک پوزیشن لی اور وہ ایک بنائی تھی نیو ایمرجنگ ٹیکنالوجی اینڈ سائنس، کچھ نیسٹ کے نام سے ایک آرگنائزیشن، اس کے لیے بھی کام کیا۔ اور جو پاکستان کی یہ سپارکو جو ہے اس کو، اور پاکستان کے ایٹمی، بہت سے ایسی باتیں جو آن ایئر نہیں کہنی چاہیے، ٹھیک ہے، بہرحال بہت کام کیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج میں اینڈ پہ دوبارہ اپنی اس بات پہ واپس آنا چاہتا ہوں، اوورسیز پاکستانیز جو ہیں ان کو چاہیے کہ انویسٹ کریں۔ کہاں انویسٹ کریں؟ پنداد خان میں جا کے انویسٹ کریں۔ آج تو تعلیم بکتی ہے نا، آپ کو نقصان نہیں ہوگا اور پاکستان کا کتنا بڑا فائدہ ہو جائے گا، ذرا تصور کر سکتے ہیں۔ دیکھیے 20-25 سال کے بعد، ایک پل کا نہیں پتہ ہے، میں اور آپ تو نہیں ہوں گے، اگر یہ عمارت وہاں بن جاتی ہے تو یہ ہوگی۔ آنے والی نسلیں جو ہیں، وہ جو میرا خواب، جو میرا کلیم ہے کہ نہیں ہماری دھرتی ایسے لوگ پیدا کرتی ہے، یہ تو ہم ہیں کہ ان کو لوہے کے ہیلمٹ پہنا کے دولہ شاہ کے چوہے بنا دیتے ہیں۔ ورنہ بتائیے کس گاؤں کے اندر، کس چھوٹے شہر میں ہمارے پاس اچھے سائنٹسٹ نے پیدا ہوئے ہیں۔ آج کتنی بڑی سائنٹسٹ ہیں، کیا نام ان کا، تسنیم زہرا حسین، لمس میں لاہور میں پڑھاتی ہیں، وہ میریکل کر سکتی ہے، وہ خاتون، وہ پڑھاتی ہیں وہاں پہ۔ ہمارے پاس ایسے کتنے سائنٹسٹ آج بھی ہیں، لیکن توجہ جو ہے، عطا الرحمان صاحب جیسے لوگوں کی لیڈرشپ موجود ہے، پتہ نہیں ان سے کتنا کام لیا جا رہا ہے، مجھے زیادہ انفارمیشن نہیں ہے، لیکن ٹیلنٹ موجود ہے۔ پاکستان جائیے، انویسٹ کیجئے، وہاں پہ ریسرچ سینٹر بنائیے۔ پوری دنیا میں آج جو ہے وہ ڈیٹا اور اس کے ذریعے ریسرچ کا کام ہوتا ہے۔ اگر آپ اتنی خوبصورت جگہ چلے جائیں جہلم میں اور جا کے یہ یونیورسٹی بنائیں تو میں سمجھتا ہوں آنے والی نسلیں جو ہیں وہ آپ کو دعائیں دیں گی، اور یار ایسے کام کرنے چاہیے۔ اور آج ہم اس قابل ہیں، اوورسیز پاکستانی دے کین میک اٹ، ان کے پاس اتنے پیسے ہیں، ایسے بھی ہیں کہ جو اگر 10-20 ملین ڈالر ضائع ہو جائیں تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جائیے پاکستان کے لیے کوئی ایسا کام کیجیے۔ میں
جب یہ بات کر رہا ہوں، یہ پروگرام کر رہا ہوں، تو مجھے پتہ ہے، میں جانتا ہوں کہ آج میرے پروگرام کو وہ لائکس نہیں ملیں گے، وہ شیئرز نہیں ملیں گے جو میرے ایڈورٹائزر جس کو انجوائے کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ میرے وہاں ایڈورٹائز کرتے ہیں. کیوں؟ جب لو کلکس ہوتے ہیں نا تو پھر لو وہ ہوتی ہے. لیکن میں اور میرے ساتھی ریحان صاحب، حمزہ، یہ وہ لوگ ہیں ہمارے کہ وہ کہتے ہیں نہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا، اس پہ پروگرام کرنا ہے تو کرنا ہے، نقصان ہے تو نقصان ہے، کوئی بات نہیں. کیا فیض نے کہا تھا، جو چاہے لگا دو ڈر کیسا. یہ بازی عشق کی بازی ہے، گر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں. مجھ سے کہا جاتا ہے کہ میں پروگرام کے شروع میں آپ لوگوں سے یہ گزارش کروں کہ ہمارا چینل یوٹیوب پہ جا کے سبسکرائب کریں. میں بھول جاتا ہوں اور اینڈ پہ مجھے یاد آتا ہے. اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تو بڑی عنایت ہوگی. بہت شکریہ. خدا حافظ.